إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ شہادتوں سے عبارت ہے. اعاظم رجال نے ہمارے اسلاف نے اسلام کی نشر و اشاعت اور حق کی تبلیغ میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. ابھی ایک قربانی سے ہم فارغ ہوئے اور ذوالحجہ کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس نے جانور کی قربانی پیش کر کے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے تو یقیناً یہ بہت سطحی تصور ہے، بہت سطحی سوچ ہے. جانور ایک علامت ہے، ایک رمز ہے. دراصل سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کی قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. تو ہماری پوری اسلامی تاریخ قربانیوں ہی سے عبارت ہے. جب اسلامی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی شہادتیں آتی ہیں، لیکن ایک سازش کے تحت صرف ایک شخصیت کے ارد گرد شہادت کو کر دیا گیا اور وہ فتنہ جو قتل عمر فاروق یا شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا تھا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری سازشیں رچی گئیں. آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے وہ راوی جن پر رفض و تشیع کا الزام ہے، وہ چاہے مسعودی ہو، یعقوبی ہو، کوئی بھی ہو، سب پہ رفض و تشیع کا الزام ہے اور انہی کے ذریعے سے تاریخ سازی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک شخصیت کے ارد گرد شہادت کو کر دیا گیا اور پھر ماتم و شیون اور نوحہ کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جبکہ شہادت یہ کسی مومن اور مسلم کا مقصود اولی ہے، مطلوب اولی ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا درجہ ہے کہ جس کی تمنا، جس کی آرزو سرور رسولہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کے درجے پہ فائز فرما، اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما. ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن اس کو جس طرح سے ماتم و شیون میں بدل دیا گیا ہمارے سامنے ہے. آئیے ذرا ہم دیکھیں حقیقت کیا ہے اور سازش کس کی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث کتاب الفتن کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ کہتے ہیں بینا نحن جلوس عند عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس درمیان کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ قال کہ اچانک انہوں نے کہا ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ، تم میں کا کون شخص ہے جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں یاد رکھے ہوئے ہیں کہ فتنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ قال، حضرت حذیفہ جو اکثر شر کے بارے میں جیسے دوسرے حدیث میں آتا ہے سوال کرتے تھے آپ سے کہ شر سے بچ جائیں، اکثر لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، انہوں نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، آدمی کا فتنہ آزمائش اس کے اہل و عیال میں ہوتا ہے، اس کی اولاد میں، اس کے پڑوسیوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اولاد دے کے آزماتے ہیں، مال دے کے آزماتے ہیں، کسی کے پڑوس میں بسا کر کے آزماتے ہیں۔ تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جس کا کفارہ ہو جاتا ہے روزہ اور نماز سے، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینے سے، برائیوں سے روکنے سے، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اس فتنے کا۔ حضرت عمر نے فرمایا لیس عن ذلک اسألک، میں اس بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا، بل الفتنۃ التی تموج کموج البحر، بلکہ اس فتنہ کے بارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں جو سمندر کے جوش مارنے کی طرح سے جوش مارے گا فتنہ۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا لیس علیک منها بأس یا امیر المومنین، امیر المومنین اس فتنے کے تعلق سے کوئی حرج نہیں آپ پر، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، جب تک آپ حیات ہیں وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ قال ایفتح ام یکسر، سوال کیا حضرت عمر فاروق نے کیا وہ جو بند دروازہ ہے میرے پیچھے کیا وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ قال، تو فرمایا حضرت حذیفہ نے بل یکسر، نہیں اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ حضرت شقیق جو حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا حضرت عمر فاروق جانتے تھے اس دروازے کے بارے میں؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا ہاں ایسے جانتے تھے جیسے کہ دن کے بعد رات آتی ہو اور آدمی کو معلوم ہے ان بعد غد لیلہ، دن کے بعد رات آنے والی ہے، ایسے جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شقیق ہمیں تھوڑا خدشہ لگا، ڈر لگا کہ ہم کیسے سوال کریں کہ وہ دروازہ کون ہے، تو مسروق کو کہا، تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ کو، ذرا پوچھو۔ انہوں نے پوچھا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ بند دروازہ اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ بند دروازہ ہیں، جب تک وہ حیات ہیں وہ فتنہ جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا لتی تموج کموج البحر، سمندر کے جوش من۔ ہاں حضرت عمر فاروق نے ایک چیز اور فرمائی تھی اسی حدیث میں، جب حضرت حذیفہ نے یہ کہا کہ بل یکسر، کہ توڑ دیا جائے گا، تو فرمایا تھا حضرت عمر نے اذن لا یغلق ابدا، پھر وہ دروازہ بند نہیں ہوگا کبھی، یعنی فتنہ وہ رہے گا امت میں۔ یہ اسی حدیث میں ہے فرمایا انہوں نے حضرت عمر فاروق نے۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق وہ بند دروازہ تھے، اس دروازے کو کس سازش کے تحت توڑا گیا، اور سازش کس کی تھی؟ تقریباً سب کو معلوم ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یہودیوں کی سازش تھی۔ یہودیوں نے ابو لولو مجوسی کو تیار کیا اس کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین فجر کے وقت، فجر کی امامت فرما رہے تھے، اس وقت ان پر زہر آلود خنجر مارا، اور اسی کی پاداش میں یکم محرم الحرام کو جو بھی 4-5 دن کے بعد تاریخ آنے والی ہے ان کی شہادت ہوئی۔ میں اشارے صرف کر رہا ہوں، خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ گویا کہ بند دروازہ، جب تک ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ حیات تھے کسی کو جرات نہیں تھی، کسی کو جسارت نہیں تھی کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کر سکے۔ اتنی ہیبت طاری رہتی تھی، اور کیوں نہ طاری رہتی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ہی سے فرمایا تھا کہ عمر تمہاری شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ جس گلی سے تم گزرتے ہو وہ گلی شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کو دیکھ کر کے
اگر ابلیس پہ کپ کپی طاری ہو سکتی ہے اور شیطان لعین وہ گلی چھوڑ سکتا ہے جس گلی سے عمر کا گزر ہو، تو یہودی لعینوں کی ہمت کیا ہوتی کہ وہ حضرت عمر فاروق کے عہد مسعود میں، ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں کوئی فتنہ انگیزی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہوا، شہادت ان کی ہوئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، انتہائی بردبار، انتہائی علیم التبا، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت صدیق آئے اجازت دے کر کے، ازار مبارک آپ کا اٹھا ہوا ہے، اسی حالت میں گفتگو فرمائی، اپنی حاجت رکھی، تھوڑی دیر بعد عمر فاروق آتے ہیں، آپ اسی حالت میں ہیں، ران مبارک آپ کی نظر آ رہی ہے، پھر اجازت لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار مبارک تہبند نیچے کر لیتے ہیں، گفتگو فرمانے کے بعد جب چلے جاتے ہیں، اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ میرے ابا حضور آئے آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی حالت میں رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا اظہار مبارک تہبند نیچے کر لیا۔ آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کھاؤں جس سے آسمان کے فرشتے شرم کھاتے ہیں؟ انتہائی حلیم الطبع، بردبار شخصیت، لیکن 12 سال مسلسل خلیفہ رہے۔ اب یہ جو عہد مسعود تھا عثمان غنی کا، ان کی جو طبیعت میں نرم مزاجی تھی ان کی، اس کو انہوں نے سازشیوں نے ہتھیار بنایا، اور عبداللہ ابن سبا جو یہودی نژاد تھا بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آ گیا مسلمانوں کی صفوں میں، پھر سازشیں اس نے رچنا شروع کی اور الزامات لگائے، اس کا موقع نہیں ورنہ بتاتا، سارے الزامات کا جواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے دیا۔ مصر کے لوگ بھی خوش ہیں، کوفہ بصرہ سے لوگ آئے ہوئے تھے سوال کرنے کے لیے، گھیرنے کے لیے، وہ بھی ہنسی خوشی جا رہے ہیں، لیکن سازشیوں کو صبر کہاں ہوتا، انہوں نے ایک سازش کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 18 ذوالحجہ جو بھی تاریخ گزری ہے شہید کر دیا۔ 40 سال تک محاصرہ، کیوں 40 سال کہہ رہا ہوں، 40 دن تک محاصرہ، 40 دن تک محاصرہ کیا ہوا تھا ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا۔ وہ پانی بئر روما جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، بئر روما یہودیوں کا کنواں تھا، حضرت عثمان غنی نے پہلے آدھا کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مدینے کے مسلمانوں کے لیے، پھر پورا کنواں خریدا، میٹھا پانی تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا بئر روما کو جو خریدے اور وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ اس کنویں کا پانی ظالموں نے بند کر دیا۔ آج تاریخ سازی کی جاتی ہے اور مقابلہ آرائی میں اس طرح سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ علامہ والحفیظ کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کا پانی رضی اللہ عنہ کو بند کیا گیا، 18 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ فتنہ جو شہادت عمر سے شروع ہوا تھا اس کو لگا کہ بالوں پر لگ گئے۔ اب اس سازش کے پیچھے کون تھا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو وہ شیعان علی کہتے تھے، لیکن دراصل یہودی فکر تھی ان کی، اور عبداللہ ابن سبا کے دامے مکر و فریب کا شکار تھے وہ لوگ، اور بعد میں وہی لوگ خارجی بنے جن کو خوارج کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان خارجیوں کو پا جاؤں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودٍ، تو ایسے ان کا استحصال کر دوں، ایسے ان کو ختم کر دوں، مار دوں جیسے عاد و سمود کو ختم کر دیا گیا۔ یہ خوارج، بعد میں انہوں نے حضرت علی کا بھی ساتھ چھوڑا۔ آپ دیکھیے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان دونوں شہادتوں کے پیچھے یہودی ذہنیت کار فرما۔ بعد میں وہ خارجی بنے، شیعی بنے، کچھ بھی بنے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عہد مسعود آتا ہے، حضرت معاویہ جب اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی درخواست کرتے ہیں، دونوں طرف سے مجبوریاں ہیں۔ حضرت معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ اگر کرنا جائز تھا، اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ چاہیے رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی کی بیوی نے، زوجہ محترمہ نے ان کو مکلف کیا تھا
کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی کی مجبوری بھی دوسری طرف سمجھ میں آنے والی ہے. کس کس سے بدلہ لیتے؟ اس وقت تو پورے مدینے پہ بلوائی ہی دندناتے پھر رہے تھے. عملاً وہی قابض تھے، وہ انتظار میں تھے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں اس کے بعد بدلہ لیا جائے گا قاتلان عثمان سے. وہ حالات سازگار ہوتے کہ اختلافات بڑھے. دونوں صحابہ کرام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ اہل بیت میں سب سے بڑا ہے. اہل بیت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاں، تمام صحابہ کرام میں بلکہ پوری دنیا انسانیت میں افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے کہ حضرت علی کی مجبوری ہے، ادھر سے مطالبہ ہے، غلط فہمیاں ہوئی اور ان غلط فہمیوں کو ہوا انہی سبائیوں نے دی. ہوا کیا؟ تحکیم کا واقعہ آیا. دونوں طرف سے جب ہزاروں جانیں گئیں، جن میں بعض صحابہ کرام کی بھی شہادت ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی سن 36 ہجری میں، جنگ صفین. تو یہ ہوا کہ یہ سرکردہ شخصیات سر جوڑ کے بیٹھے اور آپس میں صلح کریں. صلح کے لیے دونوں طرف سے حکم متعین ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حکم، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حکم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف سے حکم تھے یہ، اور حضرت عمرو بن عاص سیدنا معاویہ کی طرف سے. جب حکم کی تعین ہونے لگی تو وہ لوگ جو ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے صف آرا تھے اور چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں میں خوریزی اور طول پکڑے، جنگ جمل میں یہ کر چکے تھے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی بات کرنے آئے تھے. رات دونوں طرف لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، ادھر سے پتھر بازی ان لوگوں نے شروع کر دی سازشیوں نے. سازش کو امت بہت دیر میں سمجھتی ہے. آج بھی امت کا مزاج بنا ہوا ہے. آج بھی اگر کوئی سازش کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو بڑی دیر میں ہمارے سمجھ آتی ہے سازش، یہ سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے. اس وقت بھی یہی تھا، پتھر مارا. ہوا یہ کہ گئے ادھر اور پتھر مار رہے ہیں اپنی فوج کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف جو پڑاؤ ڈالے ہوئے سو رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ ابو طلحہ انصاری یا حضرت زبیر بن عوام کی طرف کے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے، شب خوں مار دیا ہے، دھوکے میں رکھا ہے، اور دونوں طرف سے تلواریں چلی. تو ایک کامیابی ان کو مل چکی تھی. اب یہاں اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی کہ اگر یہ تحکیم ہو گئی، حکم متعین ہو گئے اور صلح ہو گئی تو جو ہماری خبث باطنی ہے، ان خوارج نے سمجھا، بلوائیوں نے سمجھا، یہ یہودی مزاج لوگوں نے سمجھا، وہ دھری کی دھری رہ جائے گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. سہارا کس کا لیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا، ان الحکم الا للہ. اللہ نے فرمایا ہے کہ حاکمیت تو اللہ ہی کی ہوگی، تو حکم اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایک آدھ آیت کا ٹکڑا لے کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار رسالت کے پر اردہ تھے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، فوراً بھاگ گئے ان کی سازش کو. فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ کلمہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو حق ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن جو مراد تم لے رہے ہو وہ باطل ہے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی حکم بنانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں ہے؟ میاں بیوی میں اگر ناچاقی ہو جاتی ہے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبَعْثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا. ایک حکم شوہر کی طرف سے ہو اور ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو، اور یہ دو حکم مل کر کے جو فیصلہ کر دیں میاں بیوی دو تسلیم کر لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو حکم بنانے کا حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. قرآن کی آیت کہاں رہ گئی؟ قرآن کی آیت تو فرما رہی ہے نا کہ حکم بنایا جا سکتا ہے اپنے میں سے دانا بینا لوگوں کو. اور اللہ رب العزت نے دیکھیے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لیں، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کو خوش دلی سے قبول نہ فرما لیں، قبول نہ کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تو ایمان کی نفی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم نہیں مانتا ہے۔ تو یہ ایک سہارا لے کر کے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بھی تھے، ایک جتھا ان کا الگ ہو گیا، جن کو بعد میں خوارج کہا گیا، ذوالخویسرہ کے خاندان کے لوگ کہہ لیجیے ان کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک غزوے کے موقع پہ جب آپ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو اس نے کہا اے دل یا محمد، ذوالخویسرہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کو سرخ ہو گیا، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ جبریل امین اللہ کی امانت وحی لے کر کے میرے پاس آتے ہیں، میں امین ہوں اور مجھے تم کہہ رہے ہو اے دل۔ پھر تلواریں نکل آئی تھی صحابہ کرام کی، آپ نے فرمایا نہیں، اپنی تلواریں نیام میں رکھ لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلقوم سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت کمتر سمجھو گے، حقیر جانو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں بہت کمتر اور حقیر جانو گے، بظاہر بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہوں گے، یہ بڑی دوڑی اور یہ جبہ و دستار، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئی کی تھی وہ حرف پر صادق آئی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے ان سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کیا، ان سے قتال کیا اور ان کا قتل کیا، جا کر کے حرورہ میں وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے وہاں تک پہنچے اور ان میں سے کتنوں کا قتل کر دیا، ابھی ساتھ دے رہے تھے۔ پتہ چل گیا نا، تاریخ گواہ ہے اس بات پہ، حقائق ہیں تاریخی کہ یہ جتھا شروع سے لگا ہوا تھا، عمر فاروق کی شہادت سے لے کر کے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہوتا ہوا یہ جتھا حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف کھڑا ہوا۔ پھر بعد میں جب اس کو اپنی ناکامی نظر آئی اس تحکیم کے معاملے میں کہ اب حکم ہو جائیں گے جو فیصلہ کر دیں گے، دو لوگ گلے مل جائیں گے تو ہماری سازش ناکام ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے، انہی خارجیوں میں سے ایک نے رمضان کے مبارک مہینے میں فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حملہ کیا زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے، کاری ضرب لگی۔ حالانکہ اسی دن حملہ 3 لوگوں نے باقاعدہ طور پہ مسجد حرام میں بیٹھ کر کے قسم کھائی تھی، 3 خارجیوں نے جو اپنے آپ کو ابھی تک شیعان علی کہتے تھے، 3 کا قتل کرنا ہے، یہ بڑے ایسے بڑے ویسے ہیں اور جب تک یہ رہیں گے ہماری سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور جانتے ہیں 3 کو ٹارگٹ بنایا جن میں سر فہرست سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمرو بن عاص، تینوں کو مار دو۔ 2 بچ گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ملجم نعیم نے، خارجی بدبخت نے حملہ کیا، حملہ کاری تھا، ضرب کاری تھی، اور پھر جب یہ ضرب لگائی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ سازش کی بھنک تھی، حملہ ہوگا، اور حملہ ہوا ان کی زبان میں۔ 19 رمضان کو حملہ ہوتا ہے اور 21 رمضان مبارک کو شہادت ہو جاتی ہے ان کی، یہ بھی تو شہادت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی جو شہادت ہوئی یکم محرم الحرام کو، وہ بھی تو شہادت ہی ہے۔ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو جو شہادت ہوئی، یقیناً سانحہ بڑا عظیم تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی تھی، اور ظالم تھے، طاغی تھے، باغی تھے وہ لوگ جنہوں نے حصہ لیا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ لیکن یہ کون تھے؟ یہ بھی تاریخ سے پوچھئے۔ وہ لوگ جنہوں نے تاریخ بنائی ہے شہادت حسین کے تعلق سے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں تاریخ میں جو بنائی گئی ہیں، ان بناوٹی مورخین سے جا کر کے پوچھئے تو جواب یہی ملے گا کہ شہادت حسین میں کوئی شامی شریک نہیں تھا، دمشق کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں مسعودی، اس کی کتاب ہے مروج الذہب، شیعی عالم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟
وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ حَضَرَ مَقْتَلَ حُسَيْن مِنَ الْعَسَاكِرِ وَحَارَبَهُ وَتَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ خَاصَّةً، جو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں حاضر تھے لشکریوں میں سے، جنہوں نے ان سے لڑائی لڑی، ان کا قتل کیا، خاص طور پر اہل کوفہ میں سے تھے۔ اسی پر بس اس نے نہیں کیا، اس شیعی مورخ نے کیا کہا، وَلَمْ يَحْضُرْهُمْ شَامِيٌّ، کوئی شامی حاضر نہیں تھا۔ یزید کہاں تھا؟ شام میں، دمشق شام ہی میں تو ہے، کوئی شامی حاضر نہیں تھا۔ یہ مروج الذہب جو مسعودی کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 71 کی عبارت، وہ اعتراف کر رہا ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے وَتَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ خَاصَّةً لَمْ يَحْضُرْهُمْ شَامِيٌّ، بحار الانوار اس کی کتاب ہے اور ان کے ہاں بڑی معتبر مانی جاتی ہے ملا باقر مجلسی کی۔ وہ کیا کہتا ہے، وَتَوَلَّى قَتْلَهُ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ کوفہ والوں میں سے خاص طور پر، کوئی شامی حاضر نہیں تھا۔ اور آگے بڑھیے، یہ ان کا مورخ یعقوبی، وہ تاریخ یعقوبی میں لکھتا ہے کہ لما دخل علی بن الحسین الکوفہ، علی بن حسین کون ہے؟ جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، جن کا لقب زین العابدین ہے رحمت اللہ علیہ، بیمار تھے وہ، عورتیں بچی، بچے بچے نا، 10 محرم الحرام کو شہادت عمل میں آئی، حضرت حسین کی بھی، ان کے ساتھیوں کی بھی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر کے میں عرض کروں، یہ جو شہادت ہوئی اس کے پیچھے کون تھا؟ کوفہ کے لوگ تھے۔ سینکڑوں خطوط لکھے، 500 خطوط لکھے گئے کہ آئیے ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے، آپ آئیے مکہ۔ روک رہے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روک رہے ہیں کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روک رہے ہیں کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی صحابہ کرام روک رہے ہیں حضرت حسین کو، نہ جائیے نہ جائیے، یہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کو شہید کیا، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دیا، دیکھیں ان کو بھی زہر دے کر انہی لوگوں نے مارا تھا، انہی کی سازش کی، یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم نے عقیل کو پہلے بھیجا، وہاں ان کا بڑا زوردار استقبال کیا کوفے والوں نے، انہوں نے 2 سطر کا خط لکھا کہ آ جائیے، فصل پک چکی ہے، کٹنے کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے کہا آ جائیے، العجل العجل، جلدی آئیے جلدی آئیے۔ بعد کے حالات نے کیا ثابت کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد جب آتا ہے، کہیں بھی شورش ہوتی ہے، کوئی بھی حکمراں ہو تو اس شورش کو دبانے کے لیے کسی نہ کسی زوراور کو بھیجتا ہے، آج بھی وہی طریقہ ہے، آج فوجوں نے منع کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچ، سب سائلنٹ، چند لوگ محدود حضرت مسلم عقیل کے پیچھے ہیں، ابھی ہزاروں تھے، ابھی چند لوگ ہیں، پھر گھیر کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پتا چلا نکل چکے تھے، راستے سے واپس آ رہے، واپس ہونے کے لیے تیار ہے حضرت حسین۔ ہم یہ نہیں کہتے اگر لڑائی لڑنے کے ارادے سے حضرت حسین جاتے، بچوں کو نہیں لے جاتے، عورتوں کو نہیں لے جاتے، کوئی لڑائی لڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتا ہے؟ 72 نفوس کا قافلہ ہے۔ فرزدق شاعر ملا، کہا کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہیں، واپسی کر۔ لیکن حضرت مسلم عقیل کے بیٹے، ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، حضرت حسین کا ساتھ دیا تھا یہاں تک، تو کہا آپ چلیں گے۔ آپ معلوم ہے آپ کو دونوں طرف کے لوگوں کو نماز کون پڑھا رہا ہے، امامت کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امامت میں کوئی شبہ نہیں، وہ لوگ راستہ روک رہے ہیں جنہوں نے خطوط لے کر کے بھیجا تھا۔ ایک دن نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں تم نے ہی تو خط دے کر کے مجھے بلایا ہے، فلاں تم فلاں تم فلاں تم، اور آج میرا راستہ روکی ہو تم ہی لوگ کھڑے ہوئے ہو۔ 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ ایک یہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں مدینہ، مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ گئے پھر وہاں سے آئے، یا میرا راستہ چھوڑ دو کہ عدا یدی فی ید یزید، تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، یعنی بیعت کر لوں، یا میرا راستہ چھوڑ دو میں کہیں جا کر کے جہاں مار کا آرائی ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا، وہاں حصہ لے لوں۔ تینوں تجویزیں معقول تھیں، اور یہ تینوں تجویزیں عبداللہ ابن زیاد کے پاس جب پہنچی تو اس نے کہا ہمارا مقصد ہے کوفہ نہ آئے، کہیں بھی جائیں،
لیکن وہ لوگ کیسے برداشت کر سکتے تھے جنہوں نے خط دے کر کے بھیجا تھا، بلایا تھا اور پھر سامنے تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بچ بچا کر کے، اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ وہ لٹا پٹا قافلہ کہاں گیا؟ شام۔ یہ جائیں گے تو ہماری برائی کریں گے، یہ دونوں رشتہ دار ہیں، آپس میں مل جائیں گے، پھر دونوں کی تلواریں ہمارے خلاف اٹھیں گی اور پھر ہماری جانیں جائیں گی۔ انہوں نے عبیداللہ کو رغلایا، عبیداللہ کہاں ہو تم؟ تمہاری خیر نہیں، اگر یہ گئے اور تمہاری کارستانی بیان کر دی تو پھر خیر نہیں۔ پھر اس نے حکم جاری کر دیا جہاں بھی ملے مار دو۔ کربلا، مقام کرب و بلا جس کو کہہ سکتے ہیں، آج بھی تاریخ نقشہ اٹھا کر کے دیکھیے، نقشے میں مکہ کے راستے میں مکہ اور کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں ہے، ہٹ کر کے۔ اس کا مطلب واپس کے لیے تیار ہو چکے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اور پوچھئے تاریخ سے، تاریخ سازی انہوں نے کی ہے تو جواب کیا دیں گے؟ یہ تم نے شہید کر دیا حضرت حسین کو، ان کے ساتھ کے لوگوں کو، حضرت عباس وغیرہ کو، عورتیں بچی، اور یہ بیمار کربلا جن کو زین العابدین، جن کا لقب علی بن حسین بچے، خیمہ کیوں جلایا؟ بڑا سلگتا ہوا سوال ہے، خیمہ کیوں جلایا آخر؟ جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیمہ اس لیے جلایا گیا کہ یہ جو بوریوں میں خط رکھا ہوا ہے کوفے والوں کا، یہ لٹا پٹا قافلہ سامان اپنے ساتھ جب لے جائے گا تو یزید کے سامنے ہماری حقیقت کھل جائے گی، اس لیے خیمے جلا دیے گئے کہ ثبوت مٹ جائے۔ گہری سازش تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے، ان کا مورخ کہتا ہے، یعقوبی کہتا ہے کہ لما دخل علی بن الحسین الکوفہ، حضرت الحسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں داخل ہوئے، رأى نساءها يبكين، تو عورتوں کو دیکھا کوفہ کے رو رہی ہیں، وَيَصْرُخْنَا، چیخ رہی ہیں، ہائے وائے، آج بھی مچا رہے لوگ۔ فقال، فرمایا کہ ہؤلاء، یہ رو رہے ہیں ہمارے اوپر، اگر یہ رو رہے ہیں فمن قتلنا، تو ہمارے لوگوں کا قتل کس نے کیا ہے؟ ان کے علاوہ ہے۔ یہ کون لکھتا ہے؟ یعقوبی لکھتا ہے، ان کا سب سے بڑا مورخ، تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحہ 235 میں۔ ان کی تاریخ خود اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا کوفہ کے لوگوں نے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ آج بھی امت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن امت ان سازشوں کو پہچاننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ خواب خرگوش کے مزے ہم لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیے، زمانے کے بدلنے کے ساتھ سازشوں کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ آج تو سازشوں کو پر لگ گئے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے۔ کوئی بات پہلے اگر 1 مہینے میں کہیں پہنچتی تھی، آج سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے۔ افواہ اتنی گردش کرتی ہے کہ مت پوچھیے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اور بار بار کہیں گے کہ کبھی بھی اللہ کے واسطے کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیے گا۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں وہ نسخے کیمیا دیا ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے تمہارے پاس آ رہا ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کون فاسق ہے کون غیر فاسق؟ ایک خبر اڑتی ہوئی آئی اور اس کو پر لگ گئے، ہم اس کا شکار ہو گئے کہ ہاں یہ بہت سے ایسے لوگ آج ہیں فیس بک پر جو مسلم بن کر کے، مسلمانوں کے ہتیشی اور ہمدرد بن کر کے ایسی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، ایسی ایسی پوسٹ کرتے ہیں کہ جذبات ان کے برگیختہ ہو جائیں، جذبات ابھر جائیں، اور جذبات میں آ کر کے وہ ایسا قدم اٹھا لیں جو اسلام کے بھی خلاف ہے، انسانیت کی بھی خلاف ہے۔ اور ایسا بالفعل لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہیے، سازشیوں کے سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی وہی لوگ ہیں، وہی یہودیت ہے، وہی شیعیت ہے، وہی رافضیت ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ فتنے کا دور آج بھی ہے، اور یہ دور جو ہے اس میں انسانوں نے ایسے ایسے فتنے رچائے ہوئے ہیں کہ پہلے کے لوگ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہیں فتنہ اٹھتا تھا تو وہیں تک رہتا تھا،
آج اگر کہیں فتنہ اٹھتا ہے تو پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور لوگ باقاعدہ طور پہ نکل پڑتے ہیں, لنگر لگوٹ کس کر کے نکل پڑتے ہیں. نہیں صاحب, آپ تحقیق کیجئے, آپ علماء سے پوچھئے, اور یقین جانیے اس زمانے میں بھی, آج بھی, اور کل قیامت کی صبح تک علماء ہی وہ ہیں جو فتنوں سے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے داعش کا فتنہ جب اٹھا, میں نے اپنے یہاں مسجد سے 3 جمعہ مسلسل خطبہ دیا داعش کے خلاف. ایک صاحب نے فون کیا کہ مولانا بہت خلاف آپ داعش کے ہیں, کیوں آخر؟ ہم نے کہا آپ نہیں سمجھیں گے, ان کا جو رنگ ڈھنگ ہے, ان کا جو منہج ہے, ان کا جو طریقہ ہے, ان خارجیوں سے ملتا ہے جنہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا, بغاوت کی تھی. آج بظاہر ان کی شکل و شباہت بہت اچھی لگ رہی ہے, بڑے بھولے لگ رہے ہیں, لیکن ان کی حقیقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے, اور جو علامتیں اور جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں. اور ابھی تک یہ کہاں تھے؟ برسات کی میڈک کی طرح سے ایک بے نکل آئے, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ آج وہ اپنی موت خود مر گئے نا. اس لیے ان کا استعمال لوگ کر رہے تھے, اس میں کچھ بھولے بھالے بھی شریک ہو گئے ہوں گے, لیکن اصل جڑ کا ذمہ دار کون تھا؟ یہودیت اور رافضیت کے ہمنوا, یہودی اور رافضی یہ ان کے ہمنوا, یہ اس کی تہ میں تھے, انہوں نے تیار کیا تھا. کچھ بہکے ہوئے چلے گئے ہوں گے نوجوان, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں مومن ہے, حقیقی معنوں مسلمان ہے, ایسے فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اس کا مزاج بدلے, لیکن اللہ کی رہنمائی جب اس کو ملے گی, اللہ کا کرم ہوگا, اللہ کا فضل ہوگا, تو علماء کی رہنمائی میں اس فتنے سے وہ ابھر آئیں گے انشاءاللہ. آج ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ اور نیٹ پہ اور ساری چیزوں پہ لوگ علامہ بنے ہوئے ہیں. ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے نا, علم کی کوئی انتہا نہیں. کوئی کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں پڑھ لے, اس کا پس منظر دیکھ لے. کوئی نہیں کہہ سکتا علم کسی کی میراث نہیں, لیکن جتنا علم ہے اسی حد تک اپنے پیجامے میں رہنا چاہیے نا. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, بس سجا کے بیٹھ گئے, ٹی آر پی مل رہی ہے, یوٹیوب پہ دھڑلے سے بیانات چل رہے. علماء سے متنفر کرنے کا اتنا بڑا فتنہ اس دور میں اٹھا ہوا ہے کہ علامہ والحفیظ ایک صاحب ہیں, وہ آتے ہیں تو بڑی ہمدردی جتاتے ہیں, کہتے ہیں اہل حدیث عوام تو بہت اچھی ہے, عوام بہت اچھی ہے اہل حدیث. ہمدردی لے لی نا. علماء لیکن ان کے بہت خراب ہیں, تو علماء سے متنفر. اب جب علماء سے متنفر عوام ہو جائے گی, ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فضل کیا, آپ کے اوپر فضل کیا, ہم صحیح العقیدہ ہو گئے, اور اس کے بعد اگر علماء کی سرپرستی نہیں ملے گی تو شیطان کب کہاں لے جا کر کے گمراہ کر دے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور بالفعل ایسا ہو رہا ہے آج کل. جو ایک بندش سے آزاد ہوتے ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جو دوسری بندش میں گرفتار ہو جاتے ہیں, نفس کی بندش میں, کہ اب تو ہم علامہ ہو گئے, ہم ان کی کیوں سنیں گے بھائی, ہم امام حنیفہ کی نہیں سنتے رحمت اللہ علیہ, تو ان کی کیا سنیں گے آج کے عالم کی. میرے بھائی بہت خطرناک یہ ذہنیت ہے, اور یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ, علماء سے دور کرنے کا فتنہ. آج جب یہ کہا جاتا ہے, برائی بیان کی جاتی ہے اس وقت کے لوگوں کی, یہاں ان کا مورخ کہہ رہا ہے کوئی شامی حاضر نہیں تھا, کوئی لم یحضرہم شامیٌ, تو شامی میں کیا یزید نہیں تھا؟ ڈائریکٹ اس کا کہاں حصہ ہے. ہم اس کی تبریر نہیں کرتے یزید کی, ہم اس کی وکالت نہیں کرتے, لیکن تاریخ کا خون ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, حقائق کا خون ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. جو ملزم ہے اس کو کٹگرے میں کرو, اور جس کا جتنا جرم ہے اس کا اتنا جرم اس کے سر پہ ڈالو. قتل حسین کے ڈائریکٹ ذمہ دار کوفہ والے ہیں, ان کو ذمہ دار نہ بنا کر کے, نہ بتا کر کے ادھر ادھر میں الجھا دیا جاتا ہے. اور پھر جانتے ہیں دامن یا گریبان جب ایک کا پکڑا گیا تو اس کے گریبان سے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان پہ ہاتھ پہنچ جاتا ہے. پھر ان کے گریبان سے ہاتھ ہوتا ہوا ایک آدمی کا کہاں پہنچ جاتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان پہ پہنچ گیا. پھر ان کے گریبان کو چاک کرتے ہوئے محدث ہے امت
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان کو چاک کرنے سے آدمی باز نہیں آتا ہے. یہ آپ سننے ہوں گے, اشارہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے. ابھی پچھلے دنوں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک صاحب نے کافی ہرزہ سرائی کی. ابو ہریرہ کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو اپنی چادر پھیلائے, جو کچھ میں کہوں وہ نہ بھولے. کس نے چادر پھیلائی تھی؟ محدث امت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے, جن کا قول ترک الفاظ میں موجود ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حالانکہ خواب کو دلیل ہم نہیں بناتے لیکن جو بناتے ہیں ان کے لیے عرض کرتے ہیں, کیا فرمایا؟ انا اول اہل الحدیث فی الدنیا, انا اول اہل الحدیث فی الدنیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ. چادر بچھائی, کہتے میں نے سمیٹا, جو کچھ آپ سے سنا کبھی میں نہیں بھولا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول, من اسد الناس بشفاعت یوم القیامت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت پا کر کے کون سا زیادہ خوش نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسأل عن هذا الحديث اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, جو میں تمہارا حرص دیکھ رہا ہوں حدیث پہ. اسعد الناس, پھر وہ حدیث آپ نے بیان فرمائی, اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت پا کر کے سب سے زیادہ کل قیامت کے دن وہ شخص خوش نصیب ہوگا جس نے صدق دل سے, خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. حدیث آپ نے بیان فرمائی. کئی سال ہو گئے, میں عرض کر کے ختم کروں. پنجاب میں مالر کوٹلا ایک جگہ ہے, ڈاکٹر عبدالدیان انصاری رحمۃ اللہ علیہ مغفرت فرمائے, ان کی صوبائی جمعیت کے امیر تھے. ان کی دعوت پہ ہم گئے تھے, ہمارے بیٹے مولانا فرید الدین فیضی بھی تھے. 1 گھنٹہ میری تقریر تھی, 2 گھنٹہ سوال جواب, اور اس 2 گھنٹے میں باقاعدہ فوٹو کاپی سوال میں بعد مفتیان کرام سے ایک سوال تھا کہ آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو حدیث سے ثابت کیجئے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. یاد آ گیا تو سن لیجئے. میں مسکرایا, میری عادت ہے میں ناراض نہیں ہوتا ہوں کیسا بھی سوال ہو. میں نے کہا کہ حدیث ہی نہیں, ہم تو قرآن سے بھی ثابت انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. پھر یہ حدیث میں نے بیان کی جو ابھی میں نے ذکر کی حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی, لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا یسأل عن هذا الحدیث. میں جانتا تھا ابو ہریرہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه ثم اداه كما سمعه. اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی پھر جس طرح سنی تھی اسی طرح سے دوسروں تک پہنچا دی. تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث ہے یہ قرآن مجید کی بے عینہ تفسیر ہے. قرآن مجید کی کیا ہے؟ بے عینہ تفسیر ہے. احادیث صحیحہ کی تفسیر قرآن ہے. قرآن کہتا ہے نا, اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا کس لیے؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کی آپ وضاحت کر دیں. اور وضاحت آپ نے کہاں فرمائی؟ احادیث میں. وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائی؟ احادیث میں. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت پہ ہم قائم رہیں, یہ سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. اور اس سے ہٹانے کے لیے عجیب عجیب ہتھیار لے کر کے لوگ آتے ہیں. کوئی حدیث کا انکار لے کر کے آتا ہے, کوئی محدثین کا انکار لے کر کے آتا ہے, کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دامن تقدس کو تار تار کرنے کے لیے مختلف بہانے سے آتا ہے. اور شروعات یہیں سے ہوتی ہے. یزید تک پہنچے, پھر حضرت معاویہ کا گریبان پکڑا, پھر حضرت عثمان کا گریبان پکڑا, پھر محدث امت کا, اور اب تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گریبان تک لوگ پہنچ رہے ہیں. بچے گا کیا؟ وہ قول یاد کیجئے ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ کا, انہوں نے کفایہ میں ان کا قول موجود ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو لو رأیت رجلا ینتقص من احد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے, ابجوئی کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, فعلم, تو جان لو انہ زندیق, کہ وہ شخص زندیق ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ لأن اللہ حق والقرآن حق, وہ رسول حق اس لیے کہ قرآن حق ہے, رسول حق ہے, اور یہ قرآن و حدیث ہمیں
انہی نفوس قدسیہ کے ذریعے سے یہ چیزیں ملی ہیں. تو یہ دشمنان اسلام چاہتے یہ ہیں، اسلام کے دشمن، کہ اسلام کے جو پہلے گواہ، پہلے راوی صحابہ کرام ہیں، ان کو مجروح کر دیں، ان کو عیب زدہ کر دیں، تاکہ اسلام پر حملہ آسان ہو جائے. کہ ابو ہریرہ کی جب یہ حالت تھی تو ان کی حدیث بیان کی ہوئی، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ فلاں صحابی کی جب یہ حالت تھی تو ان کی، میرے بھائی صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اگر آج ہم ان سے ناراض ہو رہے ہیں تو اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. کوئی بھی ناراض ہو رہا ہے کسی بھی ادنا صحابی سے، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. اس صحابی کرام کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس لیے فتنوں کو بھانپیے، جو بھی فتنے اٹھیں علماء سے رجوع کیجئے، علماء کے پاس جائیے. اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. اس آیت کو کسی اور مسئلے پہ فٹ نہ کر کے کوئی بھی پیش آمدہ مسئلہ ہو، اس وقت کے جو معتبر علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے، تمام آفات سماوی ارضی سے ہمیں اور آپ کو مامن و محفوظ رکھے. اللہ ہم تیرے عجب بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ میں جو بیمار کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما. ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. اللہ میں ظالموں کے ظلم و ستم سے مامن و محفوظ فرما دے. اللہ یہ وطن ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اس کی توفیق عطا فرما. اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو حیات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں. اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. اللہ ہمیں جو مومن مرد اور مومنہ عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب ہمیں جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. اللہ تمام وباؤں بلاؤں آفات سماوی ارضی سے ہمیں مامن محفوظ فرما دے. اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ اپنی رضا دے کر کے توفیق عطا فرما کہ ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو. اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل بارک اللہ.